اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات۔ سلطان الہند اجمیر پہنچ کر آپ نے شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چند ساربانوں نے آ کر بڑے درشت لہجے میں کہا، یہاں سے ہٹ کر کہیں اور بیٹھو، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اونٹوں کو کہیں بھی بٹھا سکتے ہو، بہت جگہ پڑی ہے، مگر ساربان بضد رہے اور تشدد پر اتر آئے، لہٰذا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، لو بابا، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ میں اپنے جملہ مریدوں کے انا ساگر کے کنارے جا کر ایک پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح ساربانوں نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہو سکے، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ ساربان سخت پریشان ہوئے۔ جب ان کی کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو مجبور ہو کر راجا پرتھوی راج کے دربار میں تارا گڑھ پر حاضر ہوئے۔ راجا نے جب ان کی زبانی یہ عجیب و غریب ماجرا سنا تو تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ اسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، لیکن خواجہ بزرگ کی اس پہلی ہی کرامت سے اس کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ ناچار اس نے ساربانوں کو حکم دیا، جاؤ اسی فقیر سے معافی مانگو جس کی بددعا کا یہ نتیجہ ہے، تاکہ اونٹ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ سب سارباں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے بکمال مہربانی فرمایا، جاؤ، خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ساربانوں نے جب واپس آ کر دیکھا تو ان کی خوشی اور تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کے سب اونٹ کھڑے تھے۔ دوسری کرامات، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی روزانہ انا ساگر کے قریب گھاٹ پر وضو اور غسل کیا کرتے تھے۔ چونکہ گھاٹ پر مندروں کی عمارتیں تھیں، اس لیے مندروں کے پجاریوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ایک دن حضور غریب نواز کے چند مرید انا ساگر پر نہانے کی غرض سے گئے، مگر برہمنوں نے انہیں روک دیا اور تشدد پر اتر آئے۔ مرید فریاد لے کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پورا احوال سن کر اپنے ایک جان نثار مرید کو حکم دیا، جاؤ کوزے میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ چنانچہ وہ مرید انا ساگر پر پہنچا، اور جب اس نے کوزہ تالاب میں ڈال کر نکالا تو انا ساگر کا سارا پانی اس کوزے میں آ گیا۔ مرید نے کوزہ لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب تالاب کے سوکھنے کا علم ہوا تو پجاریوں اور برہمنوں کے ہوش اڑ گئے۔ ادھر شہر میں کوہرام مچ گیا، لوگ پانی کے لیے تڑپ اٹھے، اور یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی کہ مسلمانوں کو گھاٹ پر زود کوب کیا گیا تھا، اس لیے ان کے گورو نے سارا پانی غائب کر دیا ہے۔ چنانچہ شہریوں کا ایک وفد سرکار غریب نواز کی خدمت میں آ کر بڑی منت و سماجت سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے بکمال رحم دلی اس کوزے کا پانی واپس تالاب میں ڈلوا دیا، اور تالاب بدستور پانی سے بھر گیا۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، اور اس کرامت کے بعد اجمیر میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔